آج ہم لوگ شریک ہیں جشن آزادی کے پروگرام میں۔ اس مناسبت سے ہم ماضی و حال کی روشنی میں ملک عزیز کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اور کچھ اہم نکات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں ہمارے عظیم بادشاہوں نے ایک لمبے عرصے تک حکمرانی کی، آخر کیا اسباب ایسے پیش آئے کہ ملک ہاتھ سے نکل گیا؟ ہمارے عظیم بادشاہوں نے اس کو سونے کی چڑیا بنایا، آخر کون سے شکاریوں نے ان چڑیوں کو جال میں پھنسا لیا اور تجارت کے بہانے ملک پر قابض ہو گئے؟ غلامی کے بعد کون سی تحریکیں اور ریاستیں ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا؟ مراٹھا اور سکھوں کا کیا کردار رہا اور خود مسلمانوں کا کیا کردار رہا؟ آزادی کے لیے ابتدائی کوششیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ انگریزوں نے اہل وطن پر کیا مسائل اٹھائے اور کیا دیا کیسے اس کو ڈھونڈا اور تحت در تحت میں مبتلا کیا؟ آج ہمارے سامنے ایسے بہت سے سوالات ہیں۔ آج ہم کچھ اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہوگا، تو پہلے ہم ان کا مختصر سا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان جناب ریحان فریدی صاحب ہیں جو بہار سے تشریف لائے ہیں، بہار میں پٹنہ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر رہے ہیں۔ دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر امن صاحب ہیں جو بہار سے تشریف لائے ہیں اور ان کی سیاست پر کافی گہری نظر ہے، ان کے زیادہ کا شمار مجاہدین آزادی میں ہوتا ہے۔ جناب اسماعیل صاحب جو خانقاہ رحمانیہ کے مرشد اعلیٰ ہیں اور مسلم پرسنل اللہ کے ترجمان، دین و سیاست پر ان کی کافی گہری نظر ہے۔ مولانا سیف صاحب جو آل انڈیا سرکاری مدارس کے چیئرمین ہیں، سیاست سے موقع بنانے کا ہنر ان کو خوب آتا ہے۔ دیگر مہمان بھی اپنی جگہ لے لیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ ہندوستان پر 800 سالہ مسلم حکمراں قوم کے خاتمے کے اسباب و ریزنز کیا ہیں؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے ریحان فریدی صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ جناب والا، میرے نزدیک سب سے اہم وجہ تعلیمی پسماندگی ہے، خصوصاً جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہمارا حکمراں دور ہے اور یورپ اس میں ترقی کرتا رہا اور جدید اسلحہ آلات سے لیس ہوتا رہا، اور ہم بھاری فوج کے باوجود جدید اسلحہ آلات میں پیچھے رہ گئے۔ اور سر سید احمد خان کو بھی یہی نظریہ تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اسی کا انتظام کیا۔ وقت کا خیال رکھیے اور دوسروں کو بھی موقع دیجیے۔ جناب امن صاحب، آپ کا خیال کیا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب کے بعد مسلمانوں کا شرارہ بگڑ گیا اور فتنوں میں بڑھ گئے، جگہ جگہ ریاستیں قائم ہو گئی اور اس آپس کی دستگیری کا اور اتحاد پار ہو گیا اور مسلمان کمزور ہو گئے، جس کا انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے پورے دور پر قبضہ کرنے چلے گئے۔ بہت خوب، اسماعیل صاحب آپ اس حال خیال فرمائیں۔ ہمارے حکمرانوں میں عیش پرستی اور لہٰذا ڈاکٹر امن صاحب آپ دیکھیں، ناصر شاہ کی قوم ایران سے دہلی کے قریب پہنچ گئی اور رنگیلا صاحب کو بے قابو بنا اور ان کے نوابوں ولید علی شاہ وغیرہ کا حال بڑھیے اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوج سے مقابلے کے لیے بہت ہی فوج جا رہی تھی، تو راستے میں بستیاں اگاتے بجاتے اور شراب پیتے ہوئے جا رہے تھے۔ نتیجہ ظاہر ہے، بکسر کے میدان میں اودھ، دلی، بنگال تینوں کی متحدہ ہندوستان کو شکست ہوئی۔ ان مہمانوں نے اپنے سارے خیال فرمائے جو ایک حد تک درست ہیں۔ محترم سامعین، آپ سب نے جانا کہ یہ سارے اسباب موجود تھے۔ جدید تعلیم کی کمی کے ساتھ انتہا پر فقدان اور عیش پرستی ظلم و تشدد بھی، ان وجوہات کی بنیاد پر ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف، انگریزوں سے ملک سے رہنے والی تحریکیں اور ریاستیں کون سی ہیں؟ اس کے لیے ہم رضوان صاحب کو دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور اپنے ساتھ نکال جائیں۔ جی، یورپ کے مغربی جزیروں پر جو ممالک ہیں ان کے پاس اپنا تو کچھ تھا نہیں، ویسے خانہ برباد زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ دراصل ہمارا ملک بہرحال 1498 میں واسکو ڈی گاما کینیڈا کے ساحل پر پہنچا، پھر پرتگالی آتے گئے، برٹش آئلینڈز آ گئے، فرانس کے لوگ بھی آ گئے،
عثمان صاحب آگے کے لیے صاحب بھائی کو موقع دیں اور آگے کی منزل آپ طے کیجیے. برطانیہ کو ہندوستانی حکومت نے تجارت کی اجازت دے دی. ان لوگوں نے قلعے بنائے، ان حفاظت کے لیے اپنی فوجیں رکھی، لوکل جانبائی فوج کی بھرتی کی، ریاستوں کو قبضے دیے اور آپس میں ووٹ ڈالی. دھیرے دھیرے حکومتی کاموں میں مداخلت شروع کر دی. آخرکار ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب فضل الدولہ سے فراسی کی جنگ جیت لی، پھر بکسر کا بڑا معرکہ بھی فتح کر دیا. مقامی صنعتوں کو بند کرا دیا، اپنی مصنوعات کو فروغ دیا، کسانوں کا لگام خوب بڑھا لیا. اس طرح ہمارا ملک غربت و قحط اور افلاس کا شکار ہو گیا. دہلی کی حکومت برائے نام بن گئی، راجا و نواب ان کے تابع ہو گئے. 1857 عیسوی میں ہندوستانیوں کا سفر ٹوٹا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. اب ہندوستان میں برطانیہ کا راج شروع ہو گیا اور حقوق کا سلسلہ. ماشاء اللہ، آپ دونوں حضرات نے بہت خوب روشنی ڈالی اور مختصر انداز میں پوری تعریف کر دی. جزاکم اللہ. خلاصہ یہ کہ مقامی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا، جدید فوجی طاقت و ہوشیاری سے قدم جمائے، فلاسیوں بکسر کی فتح نے ان کی ہمت بڑھائی. رفتہ رفتہ 1857 عیسوی میں ہمارا ملک برطانیہ کا غلام تھا. اب آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں انگریزوں سے دہلی کے اور یا افراد ان کے مطابق بغاوت کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس اہم سوال کے لیے ہم امن صاحب کو دعوت دیتے ہیں. جناب والا دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو نام لوں گا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ اور شیر محسود کے خدان شیر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ساتھ ساتھ ان کا تعلیمی ملت پروگرام کا کہ لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. پھر بالاکوٹ کے شہیدوں کا جو پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ماحول بنا رہے تھے اور 1857 عیسوی کے بعد بھی ان کے اپنا خفیہ طریقے سے تحریک آزاد کو زندہ رکھے ہوئے تھے. نواب شاہ الدولہ، میر قاسم اور کے نواب شاہ عالم، یہ سب ان نوابوں سے ملک آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ سب جنگ آزادی کی بنیاد اور تحریر تھے. اور امن صاحب، آپ نے بہت خوب روشنی ڈالی. اب میں ریحان صاحب کے پاس آنا چاہتا ہوں. جناب والا ہر مسلم ضرور ہے کہ حکومت سے بدلے بہار ہے، لیکن ہاں انگریزوں کے خلاف کی قربانیاں بھی خاموش نہیں کی جا سکتی. موبی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دارالحرب ہونے کا سیاسی و سماجی اعتبار میں انگریزوں کے خلاف منظم الزام تھا، جس نے انگریزوں کو گرا کر رکھ دیا. پورا ہندوستان جل گیا اور حضرت انگریزوں کے خلاف لڑائی کی عادت میں جب شروع ہو گئی تو ریل کھنڈ، کیرلا، حیدرآباد وغیرہ نے جان کی بازی لگا دی. ورنہ ولایت نبی عظیم آبادی، ورنہ ولایت نبی عظیم آبادی اور بہار کے علماء کا نام بھی روشن ہے. ایک لمبی تاریخ میں اس ہے وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. اس شعر کے ساتھ کتاب مکمل کرتا ہوں. کارواں جن کا لوٹا راہ میں آزادی کی، کارواں جن کا لوٹا راہ میں آزادی کی، قوم کا ملک کا درد مارو سلام. جناب تفصیل کا موقع ہے. اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ 1857 عیسوی کے بعد انگریزوں نے کیسی کسر نکالی اور کیا کیا مسائل اٹھائے، کیونکہ اپنی مشروعیت کا تذکرہ بہت دیر تک سننا کار ہوگا اور باعث تکلیف بھی. اچھا، آپ جواب دیں. سامعین، 1857 کے بغاوت جہاد کے بعد جس میں پہلی مرتبہ پورے ہندوستان بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں شریک تھا، فوجی بھڑک اٹھے تھے. دہلی کی جامع مسجد سے مولانا فضل الحق میرآبادی نے جہاد کے فتوے کا اعلان کر دیا تھا. دھاتی کی رانی بیگم حضرت محل، نانا صاحب، دادیا ٹوپی، یہ سب مسئلے بیکار تھے. لیکن جب ان کو کچل دیا گیا اور شکست ہوئی تو انگریز ملک میں جس آخری سطح پر جا سکتے تھے وہاں تک گئے ہوئے مسئلہ باقی نہ رہی. نہ ہوگا ہمارے گاؤں نے شہیدان وطن ہرگز، نہ ہوگا ہمارے گاؤں پورے وقت شہیدان وطن ہرگز، یہی سب کی بنے گی ایک دن عنوان آزادی. مختصر یہ ہے کہ دہلی سے کانپور تک خون کی ندیاں بہا دی. دہلی میں ہر شہیدہ شہری، سڑکوں کے کنارے ہر پر پھانسی کے ڈنڈے اور اس پر لٹکتی ہوئی کوئی لاش. توپوں کے زمانے پر علماء کو ڈالا جاتا اور بڑھا دیا جاتا. بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کو چیرا بدر کر دیا گیا. قائدین کو کالا پانی کی سزا دی گئی جو موت سے بھی سخت تھی. جلیانوالہ باغ سے گولیوں سے
یہ ہے کہ سونے کی چڑیا کو فقیر و کنگال بنا کر رکھ دیا. ہمارے کچھ مفکرین راگ لاتے ہیں کہ انگریزوں نے تعلیم کا طریقہ دیا، لیب دیا، ڈاک دیا اور باقیوں کے نظام دیا. لعنت ہے ایسے مفکرین پر. گوشت کھانے کے بعد تو آدمی ہڈیاں نہیں چباتا بلکہ اسے دوسروں بلکہ ناکاروں کے لیے پھینک دیتا ہے. یہی حال تھا ہمارے ساتھ انگریزوں کا. عدلیہ کا نظام تو ہمارے قائدین نے آزادی کا ہی انتخاب تھا. محمد صاحب اب اس دل خراج تذکرے کا سلسلہ روکے. سننے کی سکت نہیں، باتیں یا ٹھاک بجانے ہیں. ان کے مظالم کی انتہا نہیں. یہ ہمیں وہ سوغات دے گئے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور صدیوں بھگتتے رہیں گے. معزز سامعین، اب ہم ان کوششوں کی طرف بڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں 15 اگست 1947 عیسوی کو آزادی ملی. اس کے لیے ہم سیف اللہ صاحب کے پاس آتے ہیں. آپ اس پر روشنی ڈالیں، اختصار کو محفوظ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے ملے گا. جناب والا، آپ نے لمبی تاریخ حوالے کر کے اختصار کی قید لگا. گویا آپ نے بھی انگریزوں کی طرح پیڑھیوں میں چکر دیا. چلیے ان کی تعریف کرتا ہوں. زبان کاٹ کر کہتے ہیں مسکرانے کو. اختصار کے لیے تو نظم و شاعری ہی سہارا ہے. اس وقت پہلے وقت کا حال کچھ اس طرح تھا: نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ طاقت ہے. نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ طاقت ہے. وطن پر جان دینے کی ہمدردی سمجھتے ہیں. آخری 1857 عیسوی کے بعد ملک میں اہل وطن کی جانب سے خاموشی ہی خاموشی تھی. دروازے کا سنگین ماحول تھا، لیکن تین عناصر خفیہ طریقے پر آزادی کا ماحول بنانے میں سرگرم عمل تھے. وہ کہیں بھی اعلان کرنی چاہیے. ایک سید احمد شیخ نے بطور جانشین اور ان کے افکار کے حاملین جو ان کے لیے گوشے گوشے پر پوش تھے اور مجاہدین تیار کر رہے تھے اور فضا کو ہموار کر رہے تھے. ان میں سر فہرست حضرت شیخ الہند اور ان کی رفقا تحریک ریشمی رومال اور جمعیت علماء ہند ہیں. دوسرے علامہ شبلی اور سعادت خان وغیرہ نے اپنی تحریکیں چلائیں. اقبال حسن موہانی اور دیگر شعراء نے انقلابی نظمیں لکھی، غلامی کا حق دلایا. تیسرے سر سید احمد خان بین کے ذریعے قائدین تیار کر رہے تھے اور جنہوں نے بات باقی قیادت کا حق ادا کر دیا. ایک آخری بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ادھر جنگ عظیم نے برطانیہ کو سیاسی و معاشی اعتبار سے کمزور کر دیا. یہاں گاندھی کے اپنے تشدد کی تحریک نے رائے اور متاثر کیا اور محمد علی جوہر اور شوکت علی کی تحریک خلافت نے رنگ دکھایا. بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس نے ہندوؤں میں، مولانا آزاد اور جنانی مسلمانوں نے انقلاب برپا کر دیا. بھارت چھوڑو تحریک تک کے موالات نے کام کیا. ادھر کانگریس کی کوششیں جاری تھی، ادھر لندن کی گولمیز کانفرنس میں مولانا گوہر علی للکار رہے تھے. میں آزاد ہندوستان کو ماننا چاہتا ہوں، غلامی ہندوستان میں نہیں. مولانا آزاد اپنی تبدیلیوں میں ہندوستانیوں کو مخاطب کرتے کہ آزادی کے بغیر قوم کی زندگی اندھیرے میں ہے. جب گلی کو گرفتار کیا گیا تو کہا کون ساتھ آیا، آخر محبوب ہو کر. شیخ صاحب ماشاء اللہ، لہو بدن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو بدن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. حاضرین، باقی آزادی کوئی کھیل نہیں، آزادی قربانی چاہتی ہے اور ہندو اور مسلم اتحاد نے اس کو کر دکھایا. تقریباً 2 صدیاں لگی لیکن یقین کی طور پر اللہ نے عطا فرمایا. اس کے بعد ایک بہت دردناک اور خطرناک موڑ آتا ہے، بدقسمتی سے جس سے ہم کو گزرنا پڑا، وہ تقسیم ملک کی تاریخ ہے. اس کے لیے میں جانی صاحب سے کہتا ہوں جلد میں ارشاد فرما دیں. جناب عالم اس مسئلے پر خاموشی بہتر ہے، لیکن آپ کا اپنا صراحہ پر کہ آزادی مجھے سکون نہیں دیتی کیونکہ یہ تقسیم کے ساتھ آئی. یہ الزام اور قلم کرنے کا ہمارے سر کب تک رہے گا اللہ نے بہتر جانے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ غلطی کس کی، لیکن پھر بھی یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ تقسیم کے بعد ہمارا ملک، ہماری اقتدار تقسیم کے طبقے کا حال ہوا تھا. اس لیے تقسیم کا یہ الزام ہمارے ساتھ بن جا رہی ہے. جبکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ تقسیم کی فکر سب سے پہلے ساورکر نے پیش کی اور جناب نے اسے قبول کیا ہے. تقسیم کے بعد تقسیم ہند میں
15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 40 से 45% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क 3 हिस्सों में बिखर गया। हम जश्न आजादी को इन अल्फाज के जरिए से मातम में तब्दील नहीं करना चाहते हैं। वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। छोड़िए इस मसले को, आगे की फिक्र कीजिए, अल्लाह की रहमत कीजिए। रानी साहब, आपने सच फरमाया, माजी से इबरत लेना चाहिए और मुस्तकबिल की फिक्र करना चाहिए। अच्छा दानिश भाई, हम आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान में कैसा महसूस करते हैं? जी, तफसील फसादात के बाद हुकूमत रियासती तजारत की, लेकिन जब सेकुलर आइन बना, सबको बराबर का शरीक माना गया, मजहबों को रसूलुल्लाह की आज़ादी मिली, वोट और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का हक दिया गया, तो इससे मुसलमान मुतमईन हो गए। इसके लिए हमारे रहनुमाओं कायदीन ने बड़ी बड़ी कोशिशें की। इसके बाद मुसलमान मुस्बत कामों में लग गए, तिजारत में आगे बढ़ गए, तालीम में इफादियत साबित की। हजरत अकलियत में होने के बावजूद पाए रहे, लेकिन जिना मौलाना आजाद को जुम्मा याद कीजिए कि अगर मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे तो हम कमजोर होंगे, और आजादी के बाद मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात की तारीख, हमारे मजहबी उमूर में मुदाखलत, पर्सनल और अवकाफ के साथ ये रवैया, मदनी रवैया, अपना दफ्तर का बुलडोजर, मॉब लिंचिंग, ये सब किस सूरत हाल की और किस दिन की गमबाजी करते थे। ये अभी हालिया वाकया 2 दिन पहले पूरे पोजीशन मुतहद होकर के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़क पर उतर करके वोट चोर रद्दी छोड़ के ऐलान करने लगे। इस तरह के मौलाना साहब, आप सिर्फ एक रुख पेश कर रहे हैं। ये मुहावरा याद रखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती। मौजूदा हुकूमत को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किसी बात करती है, हमारे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देती है और आपके लिए विनाश का इतलाक़। आपकी बात तो सही है कि मौजूदा हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी बात जरूर करती है, लेकिन ये जुमले बस जुमले और जुमलेबाजी है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप साहिब इल्म हैं, ज़िशऊर हैं, सोच समझ कर बोले, हक का साथ दें। मोदी मीडिया की तरह हुकूमत के बयानिया को पढ़े लिखे लोगों के सामने इतना भी बात न करें। भाई, ये बहस का मौका है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सामईन, आपने सुना ये तो पहलू आए। देहात साहब, यकीनन हुकूमत ये बातें करती है, लेकिन अगर हम जमीनी सतह पर देखें तो हालात कुछ और हैं। दानिश साहब, आपने सच फरमाया, आईनी हुकूक तो हमें हासिल है, लेकिन हुक्मरान ज़हनियत और अक़लियत का निज़ाम तआस्सुब का शिकार है। लेकिन यकीन रखें, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। लेकिन हमें ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? ये मसला संजीदगी से सोचने और लायक अमल तैयार करने का है, क्योंकि मुस्लिम क़ियादत और मुस्लिम नौजवान आवाम सब मायूसी के शिकार हैं, जो बड़ा खतरनाक मरहला है। इस मरहले पर इंसान की तमाम सलाहियतें ज़ायद हो जाती हैं और गुलामी, मजदूरी और इफ्लास मुकद्दर बन जाता है। इसके लिए हम सैफुल्लाह साहब जो सीनियर भी हैं और संजीदा साहिब भी, इनसे इनकी राय जानना चाहते हैं। मोहम्मद का नहीं, यकीनन आज मुसलमान दो राहें लड़े, फैसले का वक्त है। अब अगर बिल्कुल इतना मुश्किल होगा, ये कह रही है इशारों में गर्दिशें करूं, ये कह रही है इशारों में गर्दिशें करूं कि जल्द हम कोई सख्त इनकलाब देखेंगे। यकीनन हम तआस्सुब का शिकार हैं, वाकई हम समाजी, तालीमी और माशी एतबार से कमजोर हैं। हमें शक्की नजर से देखा जाता है और हमारे साथ बहुत रवैया इख्तियार किया जाता है। ये सब बातें अपनी जगह मुसल्लम बहुत बर्बाद है, लेकिन सदाए इनकलाब आए, बहुत बर्बाद है, लेकिन सदाए इनकलाब आए, वहीं से वो पुकार उठेगा तो दरवाजा होगा। लेकिन अब ये बातें करने का वक्त नहीं है, अब अमली इक़दामात की जरूरत है, खड़ा होना होगा और अगर मैदान में अपनी इबादत दरअसल की साबित करनी होगी, खुदा के इस कौल पर भरोसा और यकीन के साथ, वो अम्मा आए और ना सके दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के
قابل، دنیا میں وہی شخص ہے تعلیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ راستہ ابھی کھلا ہے تعلیم شعور کا، مسلم اتحاد کا، اور ابھی جمہوریت میں کچھ سانسیں باقی ہیں اور اس کا سہارا بھی۔ اخیر میں یہ لافانی پیغام خداوندی بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم اپنے ایمان و ارکان روایت اور اقدار کے ساتھ رہیں گے تو کوئی طاقت ہمارے طرف اکھاڑ نہیں سکتی۔ ہم اسباب ظاہری و معنوی دونوں اختیار کریں گے۔ پھر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نہ ہو نہ امید اقبال اپنی کشت پیرا سے، نہ ہو نہ امید اقبال اپنی کشت پیرا سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بہت دلریز ہے ساتھی، سن نکلے گی تو یہ شبنم ہوا ہو جائے گی، سن نکلے گی تو یہ شبنم ہوا ہو جائے گی، بلکہ تم پر موجے ہوئے گر پیدا ہو جائے گی۔ اور غلامی کتنی بڑی مصیبت اور عذاب ہے اور کتنی قربانیوں سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے عہد کریں ان شہیدان باصفا کے قربانیوں اور خون کو ضائع نہ ہونے دیں گے۔ اس کے لیے جو رائے عمل پیش کیا گیا ان خطوط پر چلیں گے۔ بنانا ہے ہمیں اب اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کو، بنانا ہے ہمیں اب اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کو، ہمیں اپنے بدن کا بیڑا پار کرنا ہے۔ ہم آپ سب کے ممنون ہیں کہ توجہ کے ساتھ آپ نے سنا، خصوصاً ان مہمانوں کے جنہوں نے اپنے خیالات کو اور مطالعے کے نچوڑ کو پیش کیا۔ اپنے آئے ہوئے ذمہ داران اساتذہ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔